القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الميزان الميزان لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد कि आई सदाए गैर ये हैं आशिक़े अली आई सदाए गैर ये हैं आशिक़े अली आलिम हैं और दौलत ईमा है इनके पास आलिम हैं और दौलत ईमा है इनके पास कौसर का जाम पहले इन्हें पेश कीजिए हैं साइमुल निहार तक़िए खुदा शनास आई सदाए गैब ये हैं आशिक़े अली आलिम हैं और दौलत ईमा है इनके पास
کوثر کا جام پہلے انہیں پیش کیجیے۔ آئی صدائے غیب یہ ہیں عاشق علی، عالم ہیں اور دولت ایما ہے ان کے پاس، کوثر کا جام پہلے انہیں پیش کیجیے، ہیں صائم النہار تقی خدا شناس۔ ایک سلام کے ملاحظہ کریں کہ ہوا میں زہر گھلا ہے مگر میں زندہ ہوں، ہوا میں زہر گھلا ہے مگر میں زندہ ہوں، ہر ایک سانس سزا ہے مگر میں زندہ ہوں، ہوا میں زہر گھلا ہے مگر میں زندہ ہوں، ہر ایک سانس سزا ہے مگر میں زندہ ہوں، اور کسی کو ڈھونڈتی رہتی ہیں پتلیاں میری، کسی کو ڈھونڈتی رہتی ہیں پتلیاں میری، بدن سے روح جدا ہے مگر میں زندہ ہوں، کسی کو ڈھونڈتی رہتی ہیں پتلیاں میری، بدن سے روح جدا ہے مگر میں زندہ ہوں، اور میرے ہی خون سے رنگی ہے دامن قاتل، میرے ہی خون سے رنگی ہے دامن قاتل، میرا ہی قتل ہوا ہے مگر میں زندہ ہوں، میرے ہی خون سے رنگی ہے دامن قاتل، میرا ہی قتل ہوا ہے مگر میں زندہ ہوں، اور سلگتی ریت پا دیکھو ہزار ٹکڑوں میں، سلگتی ریت پا دیکھو ہزار ٹکڑوں میں، میرا ہی جسم پڑا ہے مگر میں زندہ ہوں، سلگتی ریت پا دیکھو ہزار ٹکڑوں میں، میرا ہی جسم پڑا ہے مگر میں زندہ ہوں، اور پلک جھپکتے میں سب چھین لے گئی شمشیر، پلک جھپکتے میں سب چھین لے گئی شمشیر، نہ دست و پا نہ گلا ہے مگر میں زندہ ہوں، پلک جھپکتے میں سب چھین لے گئی شمشیر، نہ دست و پا نہ گلا ہے مگر میں زندہ ہوں، اور یہ شعر ملاحظہ کریں کہ ادھر بھی دیکھ ذرا کل من علیہا فان، ادھر بھی دیکھ ذرا کل من علیہا فان، ہر ایک شے کو فنا ہے مگر میں زندہ ہوں، ادھر بھی دیکھ ذرا کل من علیہا فان، ہر ایک شے کو فنا ہے مگر میں زندہ ہوں، ادھر بھی دیکھ ذرا کل من علیہا فان، ہر ایک شے کو فنا ہے مگر میں زندہ ہوں، نہ کوئی شور نہ ہلچل نہ آہٹیں کاظم، نہ کوئی شور نہ ہلچل نہ آہٹیں کاظم، نہ کوئی موج صدا ہے مگر میں زندہ ہوں۔ تبلیغ حق جو کرتے تھے زندہ دلی کے ساتھ، تبلیغ حق جو کرتے تھے زندہ دلی کے ساتھ، تھے متقی بھی الفت آل نبی کے ساتھ، تھے متقی بھی الفت آل نبی کے ساتھ، شاہد خبر یہ کر دو زمانے کو آج ہی، شاہد خبر یہ کر دو زمانے کو آج ہی، دیکھیں بہشت میں ہیں محمد تقی کے ساتھ، دیکھیں بہشت میں ہیں محمد تقی کے ساتھ۔ آئیے تازیاتی نظم کے چند شعر سماعت فرما لیں، ابھی نہیں ہے تازہ۔ نیک دل خوش چلن
تقی صاحب، نیک دل خوش چلن تقی صاحب، منکسر کم سخن تقی صاحب، منکسر کم سخن تقی صاحب، عالم بعمل شریف و سعید، عالم بعمل شریف و سعید، علم کے ایک چمن تقی صاحب، علم کا ایک چمن تقی صاحب، ملک روتا ہے تیری فرقت پر، ملک روتا ہے تیری فرقت پر، اے محب وطن تقی صاحب، اے محب وطن تقی صاحب، نیک جوڑا پہن کے جاتے ہیں، نیا جوڑا پہن کے جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کفن تقی صاحب، یہ نہیں ہے کفن تقی صاحب، غم گسار حسین ابن علی، غم گسار حسین ابن علی، عاشق پنج تن تقی صاحب، عاشق پنج تن تقی صاحب۔ کہ دل میں تقی تھے الفت حیدر لیے ہوئے، دنیا سے وہ گئے غم سرور لیے ہوئے، ماتم کے داغ خاک شفا لب پہ یا علی، تھے زندگی میں قیمتی گوہر لیے ہوئے، عالم تھے محترم تھے بڑے نیک نام تھے، اس واسطے عزیز خواص و عوام تھے، سیرت یہ کہہ رہی ہے تقی جناب کی، جس رخ سے دیکھیے وہ علی کے غلام تھے۔ افسوس ہے کہ اٹھ گیا شیدا حسین کا، کرتا تھا اس جہاں میں جو چرچا حسین کا، وہ مجتہد جناب تھا پایا تھا یہ خطاب، کہتا تھا مجھ کو مل گیا صدقہ حسین کا، ہوتے تھے اس کے علم سے ہر ایک فیض یاب، دنیا کو وہ بتاتا تھا اسوہ حسین کا، خاموش رہ کے کرتا تھا تبلیغ دین وہ، پیش نگاہ اس کے تھا تقوی حسین کا، وہ باقر العلوم کا چشم و چراغ تھا، پڑھتا تھا وہ زبان سے قصیدہ حسین کا، تھی اس کے پاس نیکیاں سید تقی تھا نام، اب بخشش کے واسطے چنا رستہ حسین کا، ہر دل جب تک جیے وہ کہتے رہے یہ زبان سے، کام آیا دین حق کے خزانہ حسین کا، حر جری نے دیکھ لیا دوزخ و جنان، سوئے فلک ہوا جو اشارہ حسین کا، ہے انبیاء کا خون بہت قیمتی مگر، اور اس سے بھی قیمتی ہے پسینہ حسین کا، اور مظلومیت کو شے کی بتفصیل کہہ گیا، ہر چند بے زبان تھا بچہ حسین کا، بیعت کو ایک بار جو ٹھکرا دیا تو پھر کیا ہوا نہ فیصلہ بدلا حسین کا، اللہ سوگواروں کو صبر جمیل دے، مجلس میں سن رہے ہیں جو چرچا حسین کا، اب بیٹے بھتیجے بھانجے بھائی بہن نظیر ہے لاجواب سارا گھرانہ حسین کا۔ ادائے اجر رسالت میں کی حیات بسر، ادائے اجر رسالت میں کی حیات بسر، اس ایک جملے میں سب لکھ دیا مؤرخ نے، ادائے اجر رسالت میں کی حیات بسر، اس ایک جملے میں
سب لکھ دیا مورخ نے، جو پوچھا مرد حق آگاہ کا سنے ہجرت، جو پوچھا مرد حق آگاہ کا سنے ہجرت، بہشت حق میں تقی ہے کہا مورخ نے۔ ربائی سماعت فرما لیں، بہت ہی مختصر رحمت ہے، اس لیے کہ مجھے وقت آپ کے لیے بہت ہے، آپ اتنا آپ پڑھنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنا۔ اخلاق کو پہچان بنا دیتا ہے۔ امیر المومنین کے حوالے سے ہے کہ اخلاق کو پہچان بنا دیتا ہے، کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے۔ اخلاق کو پہچان بنا دیتا ہے، کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے۔ بس عشق علی دل سے قری ہوتے ہی، بس عشق علی دل سے قری ہوتے ہی انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ یہ فتحی سماعت فرمائے کہ حسینیت کی پرستار کیوں نہ ہو دنیا، حسینیت کی پرستار کیوں نہ ہو دنیا۔ ارے کوئی حسین تھا کب حریت نصاب ہوا، حسینیت کی پرستار کیوں نہ ہو دنیا، کوئی حسین سا کب حریت نصاب ہوا۔ ارے وہ رک گیا تو رکی گردشیں زمانے کی، وہ رک گیا تو رکی گردشیں زمانے کی۔ ارے چلا تو سارا جہاں اس کا ہم رکاب ہوا۔ ایک ربائی اور چند شعر سلام کے کہ پیاسے ہیں غم تشنہ دہانی کب ہے، پیاسے ہیں غم تشنہ دہانی کب ہے، ارے آنکھوں میں بھی اشکوں کی روانی کب ہے۔ پیاسے ہیں غم تشنہ دہانی کب ہے، آنکھوں میں بھی آنکھوں میں بھی موجوں کی روانی کب ہے۔ پیاسے ہیں غم تشنہ دہانی کب ہے، آنکھوں میں بھی موجوں کی روانی کب ہے۔ ارے دریا سے لیے آتے ہیں حق زہرا کا، دریا سے لیے آتے ہیں حق زہرا کا۔ ارے مشکید عباس میں پانی کب ہے، پیاسے ہیں غم تشنہ دہانی کب ہے، آنکھوں میں بھی موجوں کی روانی کب ہے۔ دریا سے لیے آتے ہیں حق زہرا کا، مشکید عباس میں پانی کب ہے۔ سلام کا مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ فضائے تذکرے پنجتن میں رہتے ہیں، فضائے تذکرے پنجتن میں رہتے ہیں کہ ہم بھی شہر خدائے سخن میں رہتے ہیں۔ فضائے تذکرے پنجتن میں رہتے ہیں کہ ہم بھی شہر خدائے سخن میں رہتے ہیں۔ ارے وہی بتائیں گے
تہذیب بندگی کیا ہے، وہی بتائیں گے تہذیب بندگی کیا ہے جو لوگ خدمت شاہ زمن میں رہتے ہیں، وہی بتائیں گے تہذیب بندگی کیا ہے جو لوگ خدمت شاہ زمن میں رہتے ہیں۔ ارے اسی لیے تو نگاہیں ہیں جون کے رخ پر، اسی لیے تو نگاہیں ہیں جون کے رخ پر کہ آفتاب کے جوہر کرن میں رہتے ہیں۔ علم اٹھاتے ہیں وہ القمہ کے پیاسوں کا، علم اٹھاتے ہیں وہ القمہ کے پیاسوں کا جو لوگ وادی گنگ و جمن میں رہتے ہیں۔ دوسری شعر و سماعت فرما لے کہ گواہ جذبہ نصرت ہے ماتم شبیر، گواہ جذبہ نصرت ہے ماتم زنجیر، گواہ جذبہ نصرت ہے ماتم زنجیر۔ ارے جراحتوں کے نشان تن بدن میں رہتے ہیں۔ اور پناہ مانگیں گے سردار شام قاسم سے، پناہ مانگیں گے سردار شام قاسم سے، نشان سب نگہے تیب رن میں رہتے ہیں۔ ہے اشتراب میں ذکر جہاد اصغر سے، کسی حاضر کر رہا ہوں کہ ہے اضطراب میں ذکر جہاد اصغر سے وہ لوگ جو صف ناوک فگن میں رہتے ہیں، ہیں اضطراب سے، ہیں اضطراب میں ذکر جہاد اصغر سے وہ لوگ جو صف ناوک فگن میں رہتے ہیں۔ اور یہ آخری کہ بقائے حق کے لیے عزم بے قرار بن کر، بقائے حق کے لیے عزم بے قرار بن کر حسین ہر دل باطل شکن میں رہتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المنعم المنان الظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان والباطن لکل شیء بالاحاطۃ والسلطان والمتکلم بلا جوارح فی التوراۃ والانجیل والزبر والفرقان والصلاة والسلام على من انزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطحي اللطهي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم یا علی حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق. صلوات بر محمد.
سناٹا ایک لفظ ہے وہ بھی نہ تھا، عدم ایک وجود ہے وہ بھی نہ تھا، نہ ہونا ہے وہ بھی نہ تھا، کوئی تھا جو تھا ہے اور رہے گا، وہ اپنی وحدت سے وقت گزارتا رہا۔ یہاں پر بھی جملہ غلط ہو گیا، وقت بھی وہ چیز ہے جو گزر جائے، اس کی وحدت وقت کی اوقات سے بالاتر ہے۔ اب اس نے اپنے کو پہچانوانے کے لیے ایک مخلوق کو خلق کیا، اپنی مشیت سے، اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنے وجود سے اس نے ایک مخلوق کو خلق کیا۔ دیکھیے یہ سن لیجئے آپ کہ اگر آپ نے توجہ سے سن لی تو مجلس 45 منٹ میں ختم ہو جائے گی، اور بے خیالی سے آپ نے سنی تو پون گھنٹہ لگے گا۔ یہ سمجھ لیجیے، اور مجھے مجلس پڑھنا ہے، آپ چاہے جیسے سنیے، اور چپ میں آپ کو بیٹھنے سے دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ میں اصلاحی اور تبلیغی مجلسوں کا ذاکر نہیں ہوں، میں فضائل مناظرے کا ذاکر ہوں۔ مناظرہ جسے بدنام کر کے اب تبرہ کہا جا رہا ہے، جبکہ تبرہ دعا ہے۔ ابھی خدا سے دعا کی جاتی ہے کہ کسی پر لعنت کر، لعنت کرنا حضور نواب صاحب کے اختیار میں نہیں ہے، لعنت کرنا جعفر مہدی صاحب کے اختیار میں نہیں ہے۔ کسی پر رحمت کے لیے دعا ہوتی ہے، کسی پر لعنت کے لیے دعا ہوتی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ تبرہ بری چیز ہے، یعنی اللہ سے دعا کرنا بری چیز ہے، تو اب وہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں گرمی آتی ہے، ابھی 42 43 44 ڈگری سیلسیس ہے، کچھ لوگوں کے دماغ میں ہمیشہ 45 ڈگری سیلسیس رہتا ہے، اور وہ سب کو خوش کرنے میں سب کو خفا کر لیتے ہیں، آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اس نے ایک مخلوق کو خلق کیا، خالق بھی ایک، مخلوق بھی ایک، بنانے والا بھی ایک، بننے والا بھی ایک، ایجاد کرنے والا بھی ایک، ایجاد ہونے والا بھی ایک، سب کچھ ایک۔ اس نے اپنی وحدت حقیقی کو بچانے کے لیے اپنی مخلوق کو اپنے عدل کے ساتھ برابر سے 14 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نور ایک ہے، حصے 14 ہیں، 14 محمد ہیں، 14 سیدہ ہیں، 14 علی ہیں، 14 حسن ہیں، 14 حسین ہیں، 14 سید سجاد ہیں، سب ایک ہیں۔ اب استعمال کا فرق ہے، کوئی نبوت استعمال کرے گا، کوئی مرکز عصمت بن جائے گی، اور 12 جو ہیں وہ امامت کا مرکز بن جائیں گے۔ پھر یہ انوار اس کی عبادت کرتے رہے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بہت عرصے تک عبادت کی۔ عرصہ کیا ہوتا ہے؟ عرصہ تو چاند اور سورج، بلکہ سورج کی وجہ سے عرصہ ہے۔ عرصہ کیا ہے؟ جب سورج خلق ہی نہیں ہوا تھا تو نہ دن تھا، نہ راتیں تھیں، نہ صبح تھی، نہ دوپہر تھی، نہ شام تھی، نہ شب تھی، نہ طلوع تھا، نہ غروب تھا، نہ پیر تھا، نہ منگل تھا، نہ بدھ تھا، نہ جمعہ تھا، نہ نماز جمعہ تھی، نہ ہفتہ تھا، نہ ہفتے کو کچھ تھا، نہ بدھ تھا، نہ بدھ کو کوئی نشے میں نماز جمعہ پڑھا رہا تھا، کچھ تھا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر کچھ تھا ہی نہیں۔ تو ان انوار نے اپنی نورانی پیشانیوں سے نورانی پسینوں کے نورانی قطرے جھٹک دیے۔ خالق کو مخلوق سے اتنی محبت تھی، کہا دیکھو تم تو تم ہو، ہم تمہارا پسینہ بھی ضائع نہ ہونے دیں گے۔ انہی میں سے کوئی قطرہ آدم بنا دیا، کسی کو نوح بنا دیا، کسی کو ابراہیم بنا دیا، کسی کو موسیٰ بنا دیا، کسی کو عیسیٰ بنا دیا، کسی کو زہد دے دیا، کسی کو ہیبت عطا کر دی، کسی کو سفینہ نجات دے دیا۔ 1,23,999
چہرے بن گئے، رسالتیں بن گئیں، نبوتیں بن گئیں، ارادے بن گئے، مشیتیں بن گئیں، قدرت بن گئی، قدرت نے ان کو خلق کیا، یہ خلق ہوئے، پھر اس کے بعد ایک مجسمہ بنایا گیا جو 4 اجزاء پر مبنی تھا۔ دیکھیے میں بالکل اسی مدرسے کا میں بھی مبتدی ہوں، اور 2-4 لفظ پڑھ کے اس مدرسے کو کئی لوگوں نے اپنی جہالت سے بدنام کیا، ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ تو ہاں بڑا بدنام مدرسہ ہے یہاں، ہم ایسے جاہل بہت سے یہاں سے نکلے ہیں، پڑھے لکھے قابل لوگ، تو ان کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ان مدرسوں کے لیے باعث فخر ہوتے ہیں جن کے طالب علم ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جس کو قرآن کی 5 آیتوں کی تفسیر بھی صحیح طریقے سے معلوم نہ ہوگی، بچپن میں وہ بھی آیت اللہ سیستانی کے ساتھ پڑھتا ہوگا۔ یہ کوئی وہ گھرانہ تو ہے نہیں جو اپنے لیے اللہ نے بنایا ہے، جہاں 14 برابر ہیں۔ یہ تو دنیا ہے، یہاں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں ہاں وہ بات ہی نکل گئی دماغ سے، کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں اب دیکھیے اس نور کو کا جو پسینہ تھا وہ تخلیق کے عالم میں آیا، 4 اجزاء جمع کیا گیا۔ انسان کے مزاج پہ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ آپ انسان کے مزاج پہ کیا غور کریں گے؟ اپنے مزاج پہ غور کیجئے۔ ہمارے جسم میں ہوا ہے تو مزاج میں آوارگی ہے، ہمارے جسم میں آگ ہے اس میں مزاج میں غصہ ہے، ہمارے جسم میں پانی ہے اس لیے ہم میں روانی ہے، ہمارے جسم میں مٹی ہے اس لیے ہم میں انکسار ہے۔ 4 عناصر تھے، 4 جمع ہو گئے لیکن سجدے کے قابل نہیں ہوئے۔ جب اس نے اپنی روح پھونکی تو اس نے کہا سجدہ کرو۔ آپ ان علماء سے کہیے کہ یہ اپنے بڑے سے بڑے علماء سے اور ساری دنیا کے علماء سے، آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، تحقیق کر کے ان فرشتوں کے نام بتائیں جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، ان سب فرشتوں کے نام نہیں معلوم، نہیں معلوم، سب فرشتوں کے نام نہیں معلوم۔ جس نے انکار کیا تھا اس کا نام سب کو معلوم۔ ارے میں جو کہہ رہا ہوں وہی سمجھیے گا، میں جو کہہ رہا ہوں وہی سمجھیے گا، جو میں نے نہیں کہا ہے وہ نہ سمجھیے گا۔ انہیں اللہ نے معصوم بنایا ہے، جو انہیں معصوم مانتے ہیں انہیں لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جو انکار عصمت کرتا ہے وہ مشہور ہوتا ہے۔ جتنی تعریف کی اتنی سلوات بھی دیتی ہے۔ دیکھیے آپ کو 72 برس کا اتنا خوش مزاج آدمی ملے گا نہیں ایسا۔ اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، اس مجلس کی ایک خصوصیت اور ہے، ایک صاحب جب شعر سناتے ہیں تو چاہتے ہیں سب جاگیں، اور جب سب کوئی مجلس پڑھ رہا ہوتا ہے، شعر پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ مجلس میں شرکت ہی کرتے ہیں سونے کے لیے، وہ بھی تشریف فرمانا۔ نیر مجیدی صاحب، اچھا نہیں تھوڑی سا جاگ گئے آپ نے ہاتھ ہلایا، میں سمجھا میں اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ بلال حبشی کا ہاتھ چوم کے گھر سے نکلے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ اخباری ہیں ماشاءاللہ، اخباری حضرات سگے شیعہ ہوتے ہیں، ہم لوگ تقلید والے سوتیلے شیعہ ہوتے ہیں۔ خیر آپ یہ دیکھیے کہ ان کے فضائل کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے، ان کے فضائل کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، اور وہ عقل ان کے فضائل کو سمجھنے میں خرچ نہ کیجیے، ان کے دشمنوں کی خرابیاں سمجھنے میں خرچ کیجیے۔ جہاں خرابی نظر آئے سمجھ لیجئے کہ محمد و آل محمد کے دشمن ہیں۔ خوبیاں کہاں تک کے ڈھونڈیے گا آپ؟
ایک آدمی میں خوبیاں کہاں تک تلاش کیجیے گا؟ اچھا خوبی کہتے ہی اسے ہیں جو چھپی ہوئی ہو، خیر کہتے ہی اسے ہیں جو خاموشی سے ہو، اور شر کہتے ہی اسے ہیں کہ جو جتنا پھیلے اتنا بڑا شر۔ تو ایک صاحب نے سجدے سے انکار کیا، ان کے پاس منطقی دلیل تھی، اس دلیل کو اللہ نے بھی رد نہیں کیا۔ دیکھیے افسوس کہ لکھنؤ نے جملہ نہیں اٹھایا، فتح پور نے اٹھایا۔ خورشید فتح پوری بولے، اس نے یہ کہا کہ میں تو ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اچھا اس میں ایک لفظ آ رہا ہے کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اسے تو سجدے سے انکار کرتا ہے۔ تو جب اللہ کے ہاتھ کی بات آ جائے تو اتنا محترم ہو جاتا ہے کہ جو اس کی عظمت کے سامنے سر نہ جھکائے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اب دیکھیے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر نبی کے بعد نبی، رہبر کے بعد رہبر، ہادی کے بعد ہادی، پیغمبر کے بعد پیغمبر، رسول کے بعد رسول، کتاب کے بعد کتاب، صحیفے کے بعد صحیفہ، شریعت کے بعد شریعت، دین کے بعد دین۔ دین تو ایک ہی تھا، لیکن یہ کہ اس کے طریقے اور دستور، شرائع، شریعت کے احکام مختلف اوقات میں تبدیل ہوتے رہے، اور یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ ایک شخص کو اللہ نے یہ قوت عطا فرما دی۔ دیکھیے معجزوں پر کبھی اعتراض نہ کیجیے، معجزہ جس کا ہوتا ہے اس پر اعتراض نہیں ہوتا ہے، معجزہ اللہ اپنی قدرت سے کسی کو عطا کرتا ہے۔ تو معجزے پر اعتراض کا مطلب یہ کہ اللہ کی قدرت پر اعتراض ہو رہا ہے، اور وہ اتنا بڑا معجزہ ساز ہے کہ اس نے مرثیے کا معجزہ دے دیا تو لکھنؤ انیس و دبیر کا شہر بن گیا، جبکہ نہ انیس لکھنوی تھے اور نہ دبیر لکھنوی تھے۔ یہ بھی نئے لڑکوں کے لیے شاید یہ بات نئی ہوگی۔ اب اس کو پوچھیے گا کسی پڑھے لکھے آدمی سے، میں جاہل آدمی زیادہ جانتا نہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ عرض کیا کر رہا تھا۔ ہاں اب دیکھیے جناب داؤد کو اللہ نے ایک صلاحیت عطا فرما دی۔ وہ داؤد کا معجزہ تھا کہ لوہا، جناب داؤد کے لیے لوہا ہوتے ہوئے بھی داؤد کے مزاج نبوت کے سامنے لوہے کا مزاج نرم پڑ جاتا تھا۔ تو لوہے نے بھی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کسی معصوم کے سامنے جاؤ تو نرم پڑ جاؤ تو فضیلت پاؤ گے۔ اب داؤد کے بیٹے کو بھی نبوت ملی، ایسا کم ہوا ہے، انبیاء کے بیٹے کم ایسا ہوا ہے کہ انبیاء کے بیٹے انبیاء میں ہوں۔ بیٹے کو نبوت ملی، اس نے کہا کہ پروردگار مجھے ایک ایسا ملک دے دے، ایسی حکومت دے دے جو میرے علاوہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ عطا کی ہو۔ داؤد کے بیٹے کو ایک انگوٹھی بھیج دی گئی، کہا یہ انگوٹھی پہن لو۔ داؤد کے بیٹے کا نام تھا سلیمان۔ انگوٹھی پہنتے ہی سلیمان کے پاس اقتدار آ گیا، حکومت آ گئی، طاقت آ گئی، دولت آ گئی، سرمایہ آ گیا، سکے آ گئے، تلواریں آ گئیں، تیر آ گئے، نیزے آ گئے، تبر آ گئے، لشکر آ گئے، صفیں آ گئیں، فوجیں آ گئیں، دربار کے علماء آ گئے، دربار کے ارکان آ گئے، دربار کے وزراء آ گئے، دربار میں رہنے والے بہت سے لوگ جو درباروں کو تلاش کیا کرتے ہیں، اس دربار اسود میں بھی اپنی خباستوں سماعت پہنچے۔ دیکھیں یہ یاد رکھیے گا، دربار عصمت ہو سکتا ہے، درباری خبیث بھی ہو سکتا ہے، اور خبیث درباری کی پہچان یہ کہ آخر وقت بادشاہ اس سے کہتا ہے نکال۔ ایک صلوات پڑھ دیں بابا۔ دیکھیے ایسا ہے کہ میں نے ممبر پر سے آپ سے کہا تھا
45 منٹ، مگر یہ کہ اب عزیز حیدر صاحب اور آپ کی نظامت، یہ دو چیزیں جو تھیں، اس سے میں 45 منٹ سے آگے نکلوں گا. اب جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. یہ وقت تو میں 4 بجے تک پہنچوں تب بھی کچھ لوگ کہیں گے کیا کہنا. یہ تو 52 سال سے مجلسیں پڑھا ہوں، ممبر سے اترے مصافحہ کیا، یعنی کہ اسی کی ضرورت تھی، چاہے جتنی بیٹھی ہوئی مجلس پڑھی. اس کے بعد دوسرے نے مصافحہ کیا، یعنی ایمان تازہ ہو گیا. یہاں تمہارا ایمان ہے کہ حقائے جو آغا روئی کے 4 جملوں سے تازہ ہو گیا. یہ سب دیکھتے سنتے آئے ہیں اور اندر سے بور ہو رہے ہیں، کھل رہے ہیں، مگر ہم سامنے بیٹھے ہیں تو ارشاد فرمائیے. اور سب زیادہ ذاکر کو ذاکرین کو ذاکر کھلتا ہے، مولویوں کو مولوی کھلتا ہے کہ کہاں پھنس گئے یار اس کے چکر میں. لیکن بہرحال اب سلیمان کو سب کچھ مل گیا، جو کچھ ان کی تمنا تھی. پرندوں پر حکومت، جنوں پر حکومت، انسانوں پر حکومت. حد یہ ہے کہ سلیمان جا رہے ہیں، سواری جا رہی ہے، جلوس روکا، چوٹی کو اٹھوایا، ہتھیلی پر رکھا. کہا تجھے معلوم ہے میرا جلوس ادھر سے گزرنے والا ہے؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے. کہا تو سامنے کیوں ہے؟ کہا سلیمان تمہیں آزمانے کے لیے جان خطرے میں ڈالی ہے. ایک چھوٹی سی چیٹی، اب اس کا وزن تو ممکن ہے، اس زمانے میں غیر معصوم تو چیٹی کا وزن بھی نہیں جانتا تھا. غور کیجیے گا، وہ ہتھیلی پہ ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہیں پہچاننے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی. کہا کیسے پہچانا اور کیوں پہچاننا چاہا؟ کہا سنو سلیمان، اگر تم مجھے روند کے نکل جاتے تو ساری چوٹیاں یہ سمجھ جاتی کہ تم ایک دنیاوی ظالم بادشاہ ہو. میں سامنے اس لیے آئی، کہ اگر تم معصوم ہو تو معصوم سے بے خطا کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. چوٹی کو بہت پسند کیا جناب سلیمان نے. پھر دیکھیں تھی چوٹی، لیکن ہزاروں کے مجموعے میں سلیمان کی عصمت کی گواہی دی تو سلیمان خوش ہو گئے. جملہ یاد رکھیے گا، ایک چوٹی اگر سلیمان کے عصمت کی گواہی دیتے تو سلیمان خوش ہو سکتے. ہم اشہد ان علی ولی اللہ کے پانی جانتے ہیں. اچھا اب وہ دیکھیں، اب جناب سلیمان سے چوٹی کی گفتگو ختم ہو گئی تھی. اسے اتارتے، جا اپنے راستے جا، مجھے جانے دے. جناب سلیمان کہے تو نے میرا راستہ روکا. کہا ہاں بتا تو دیا، جان خطرے میں ڈالی. آپ کی معرفت کے لیے جملہ یاد رکھیے گا، معصوم کی معرفت کے لیے جان خطرے میں ڈالنا پڑتی ہے. قمع زنجیر کے ماتم پر اعتراض کرنے سے پہلے، فتویٰ دینے سے پہلے یہ سمجھ لیجیے. اب جناب سلیمان بہرحال سلیمان تھے، صدقے والے حاکم تھے. ارے میں کچھ کہہ گیا، اچھا ہوا کہ آپ کے ذہن نے اس کو قبول نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ آج اتوار ہے، منگل بدھ تک کہ میرا جملہ سمجھ میں آ جائے. سلیمان صدقے کے حاکم تھے. ابھی میں اس کو بھی عرض کروں گا. علماء مسکرا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ تو چپ کے بیٹھے ہیں. آپ میرے ایسے جاہل ہیں تو میں کیا کروں؟ کیا میں آپ کا ایسا جاہل ہوں وہاں پیچھا چھوڑوں گا نہیں اپنی بات مکمل کیے بغیر؟ اب چوٹی سے جناب سلیمان نے جو پوچھا وہ سلیمان ہی پوچھ سکتے تھے.
فخر سلیمان نہ پوچھتا، وہ بیرول علم فتح کر کے تو کچھ پوچھتا نہیں۔ سلیمان نے پوچھا یہ بتا کہ تو نے میرا راستہ روکا، تو افضل ہے کہ میں؟ وہاں بھیا لوہار کا بیٹا تھا، کوئی ابو طالب کا بیٹا تو تھا نہیں۔ بھیا ہم بنی ہاشم ہیں، ہم کو ہماری کہہ لینا دو، ہمیں ہماری کہہ لینا دو۔ یہ ہندوستان آزاد ہے، اور بقول لوگوں کے کہ مودی ہے تو سب کچھ ممکن ہے، تو تبرہ بھی ممکن ہے۔ ایک صلوات پڑھ دی ہے۔ چوٹی سے جناب سلیمان نے پوچھا تو افضل کہ میں افضل؟ نہیں فی الحال تو میں افضل ہوں۔ کہا کیوں؟ تو کہاں سے افضل ہے؟ کہا آپ کے پاؤں زمین پہ ہیں، میرے پاؤں نبی کے ہاتھ پہ ہیں۔ چھوٹا جانور، چھوٹا درد، چھوٹا دل، چھوٹی سوچ، جان بچی، اس پر شکر نہیں ادا کر رہی ہے، اکڑ گئی کہ میرے پاؤں معصوم کی ہتھیلی پائیں۔ ارے وہ نور کمال عظمت و طہارت و جلالت تھا کہ مہر نبوت کا قدم جما کے بھی کہہ رہا ہے کہ میں محمد کا غلام ہوں۔ میں آپ سے ایک بات، ایک مجلس پہ کسی میں نے یہ بات کہی تھی، اب یاد نہیں، اس کو بھی شاید 1 سال سے زیادہ ہو گیا، کسی کے 40ویں کی مجلس تھی، میں نے بات کہی تھی کہ اہل بیت کے فضائل چھپائے گئے ہیں جو کم ہم تک کے لائے گئے ہیں۔ یہ آپ سن لیجئے، فضائل چھپائے گئے ہیں، اور جو مخالفین اہل بیت سے روایات مندرج ہوئے تھے، کیونکہ یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنی اصلاح بھی کروا لوں کہ اگر غلطی ہو یہ لوگ مجھے صحیح کر دیں گے تو صحیح ہو جاؤں گا۔ میں پبلک کے اعتراض سے صحیح ہونے والا جانور نہیں ہوں، کیونکہ آپ اگر جاہل ہیں تو میں آپ زیادہ جاہل ہوں۔ میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، پڑھے لکھے لوگ اگر میری بات کی تائید کر دیں گے۔ دیکھیں اصل میں ان کے فضائل اس لیے چھپائے گئے کہ تھوڑے سے فضائل تو اچھے خاصے سمجھدار کو نصیری بنا دیتے ہیں، تھوڑے سے فضائل۔ اور ابھی آپ نے کاظم جرولی کا سلام سنا، ردیف کیا تھی؟ مگر میں زندہ ہوں۔ اور کہاں سے انہوں نے پورا سلام بہترین ہے، کہاں سے انہوں نے مگر میں زندہ ہوں کو ثابت کیا ہے؟ تو ہی نے کہا تھا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، مگر میں زندہ ہوں۔ زندگی اور موت کے وہ معنی جو ہم اپنے گھروں میں، اپنے جسموں میں، اپنے وجودوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے قبیلوں میں، اپنے عشیروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے دشمنوں میں، اپنے چاہنے والوں میں، اپنے سے نفرت کرنے والوں میں پاتے ہیں کہ ہاں زندگی اور موت وہ نہیں ہے۔ موت اور ہے، فنا اور ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، اللہ سے زیادہ تو کامل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ کی پہلی مخلوق میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا، اور فنا بھی ایک نقص ہے۔ ارے میں کچھ کہہ گیا، سروں کے اوپر سے گزر گئی۔ یہ سلطان المدارس کا حال ہے یا خواجہ مسجد؟ یہاں اس طرح داد ملے گی؟ آپ کے سروں پر نافہمی کے طیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو عقل سلیم چشتی عطا کرے تاکہ آپ میں معرفت علی پیدا ہو۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ اب دیکھیے سلیمان لوہار کا بیٹا، ابھی میرے منہ سے نکلا، غلط نہیں کہا، ولدیت دیکھ کے بات کرنا چاہیے۔ ابو طالب بہت بڑا آدمی تھا جس کے کفر و ایمان پہ ابھی تک کے بحث ہو رہی ہے، اور یہ جانتے ہی نہیں کہ ابو طالب آخری، اب میں علماء بیٹھے ہیں ان کے سامنے، ایک طالب علم کی حیثیت سے جو 2-4 لفظ انہی حضرات کے طفیل میں سیکھے ہیں،
شریعت ابراہیمی کا آخری نبی تھا ابو طالب، اور وہ کلمہ، دیکھیے پوری بات سنیے، اور وہ کلمہ ابراہیمی پڑھ چکا تھا۔ کلمہ ابراہیمی پڑھنے کی وجہ سے وہ متولی کعبہ تھا، اور کعبے کی کنجی اس کے پاس تھی، بدھ غیروں کے تھے، کعبے کی کنجی اس کے پاس تھی، کسی نے اعتراض نہ کیا۔ ابو جہل بھائی تھا، اس نے انہیں کہا کنجی دے دو۔ ابو لہب بھائی تھا۔ یہ جو کعبے میں بت رکھتے تھے یا ہٹاتے تھے یا بناتے تھے بگاڑتے تھے، بتوں کی صفائی کرتے تھے۔ ابو طالب کو بس سمجھنا ہے تو اتنی سی بات ہے، تعلقات جب بڑھے تو کہا کہ ابو طالب، ایک دوست نے گھر بنا کے دے دیا تھا ہمیں، نہ بیوی نہ بچے نہ جسم نہ جسمانیات، دوست نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے گھر بنایا تھا، ہم نے تحفہ سمجھ کا قبول کر لیا، پراپرٹی ہماری ہے، قبضہ غیروں کا ہے۔ کیا اتنی سی بات، پراپرٹی تمہاری تمہیں واپس مل جائے گی، تو جاؤ، ہم کیوں جائیں؟ ہماری اجازت سے جب ہماری زوجہ جائے گی تو کعبہ خود بخود تیرا ہو جائے گا۔ ابو طالب نے رسول کی حفاظت کی، اور زوجہ ابو طالب نے کعبے کی جائیداد کا تخلیہ کیا، کعبے کی جائیداد کا تخلیہ کیا۔ اور ایک چیز میں اور عرض کر دوں جو مجھے معلوم ہے، اگر غلط ہے تو صحیح کروا دیجیے گا، کہ ابو طالب پیدا ہوئے تھے رسول اللہ کے، رسول اللہ پیدا ہوئے تھے ابو طالب کے گھر میں، اور ابو طالب کے گھر میں رسول اللہ پیدا ہوئے۔ ابو طالب کا بیٹا اللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ اللہ کا گھر، نماز پڑھتے وقت جہاں علی پیدا ہوئے وہ جگہ نماز پڑھتے وقت سب کو یاد آ جاتی ہے، جہاں رسول پیدا ہوئے وہ جگہ صرف ہمیں کو یاد ہے۔ اچھا بھائیے، میں آج ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، وہ کہہ لوں، مجلس طویل ہو رہی ہے مجھے احساس ہے، یعنی اس وقت کام تھوڑا الٹا ہو گیا، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصل میں قصہ یہ ہوا کہ یہ اللہ کا گھر تھا، اصنام یہاں رہتے تھے، ان کی عبادت ہو رہی تھی۔ جناب بنت اسد اس گھر میں داخل ہوئیں، دروازے سے نہیں گئیں، ورنہ لوگ کہہ دیتے کہ یہ تو اندر بھی نہ جا پاتی، شوہر نے تالا کھول دیا، یہ اندر چلی گئیں۔ اب سنیے، یہ کمرہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کمرہ ہے، اس کا دروازہ اندر سے بند ہے، باہر اندر سے بند نہیں ہے، باہر سے یہاں قفل ہے، کنجی آپ کے پاس ہے، اندر سے دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک کہ باہر سے کھولا نہ جائے۔ 3 دن کے بعد رسول خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچے، بنت اسد گئی دیوار سے، نکلی دروازے سے، تو رسول نے تو نہ تالا کھولا نہ کنجی تھی رسول کے پاس، وہ تھا سب ابو طالب کے پاس، ابو طالب آئے نہیں تھے۔ تو بنت اسد نے باہر سے بند تالا کیسے کھول لیا، دروازہ کیسے کھلا؟ جب ماں اتنی طاقتور ہو کہ بند دروازہ بغیر کسی ذریعے کے، گھور کے، دیکھ کے، اپنے ارادے سے کھول دے، تو بیٹا اگر 2 انگلیوں پر خیبر کا دروازہ ہوتا تو تعجب ہو جاتا۔ اب آئیے واپس لوہار کے بیٹے کی طرف چلیں۔ سلیمان نے محل بنوایا، حکم شاہی ہے، یہاں کوئی نہ آئے۔ میں ان لوگوں سے معافی چاہتا ہوں جو دھوپ میں ہیں، جو اندر آ سکتے ہوں، جہاں تک کہ جگہ ہے تشریف لائیں، بس 10-12 منٹ کے بعد ربط مصائب ہے، کوئی نہ آئے۔ اور یہ کہہ کے سب جمع ہیں، پرندے، چرند، جن، انسان، حشرات الارض، درندے۔ سلیمان محل کی بلندی کی طرف چلے تو یہ کہتے ہوئے چلے کہ جہاں میں جا رہا ہوں یہاں کوئی نہ آئے۔ اب سلیمان کوئی لوگوں کے بنائے ہوئے تو بادشاہ تھے نہیں،
ریشمی پردے ہٹا کے عصا پر کا سہارا لے کے اپنی حکومت کی حدیں دیکھنا شروع کی. آہٹ ہوئی، سرسراہٹ ہوئی، پردہ ہٹا کوئی آیا، مزاج میں بادشاہت آ گئی تھی. کہنے کے آنے والے تجھے معلوم نہیں، میں نے منع کیا ہے کہ یہاں کوئی نہ آئے. آنے والے نے ایک جملہ کہا، سلیمان میں جہاں چاہوں وہاں جا سکتا ہوں. سمجھ گئے کہ موت کا فرشتہ ہے. کہنے کہ بیٹھ جاؤں؟ کہا نہیں، وقت گزر چکا. تمہیں اپنے حکومت کی حد معلوم کرنا ہے. پرندوں کے حاکم ہو، فرشتوں کے حاکم نہیں ہو. بس کھڑے رہو. سلیمان کا دم نکل گیا. اب موت کا فرشتہ ریشمی پردے، سجا سجایا محل، حشم خدم، غلام کنیزیں، نوکر چاکر، زینے چڑھتا ہوا دندناتا ہوا اوپر پہنچ گیا. یا معلوم نہیں اوپر سے نازل ہوا تھا، چھت پر سے زینے اتر کے اس کمرے میں گیا تھا. اب اس کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، سلیمان میں جہاں چاہوں وہاں جا سکتا ہوں. تو نے کہہ لیا، سلیمان نے سن لیا. تجھے تیری اوقات بھی بتائے دیتے ہیں. مدینے کے ایک ناپختہ گھر کے دروازے پر ٹاٹ کے پردے کے سامنے تجھے رکنا پڑے گا اگر بالوں پر بچانا ہے. اگر بالوں پر بچانا ہے رک. اب سمجھ میں آیا جس کی اتنی بیویاں تھیں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آخری وقت بیٹی کے گھر کیوں آیا. ارے بھائی یہ امت ہے، اس کی جہالت کا علم دیکھیے. جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ احمد مرسل نہ ہو گئے، ہم ہو گئے کہ موت آئی مر گئے. ہم ہو گئے رکشے کے نیچے آ گئے مر گئے، ٹرین سے کٹ کے گر گئے مر گئے، ایئر کریش پہ مر گئے. مجبوراً مرتے ہیں ہم، آپ مجبوراً مرتے ہیں. اچھا کسی بھی بڈھے سے میں پوچھتا ہوں کہ انشاءاللہ کب مریں گے آپ؟ پہلے میں مروں گا کیا؟ وہ اپنے اوپر نادیالی بدبو آنے لگتا ہے اور مجھ سے خفا ہو جاتا ہے. بڑھاپے کی پہچان جوانوں کو بتا دیتا ہوں. بڈھوں کو ستانے کا بہترین طریقہ ہے ان سے ان کی عمر پوچھئے. ایک تو 15 برس عمر کم بتائیں گے، معلوم ہوتا ہے مایاوتی سے عہد ثانی کا ارادہ ہے. یہ سب بہت اپنے آپ کو میں نے صحیح بات یہ ہے کہ الگ کر کے مولانا سید تقی صاحب قبلہ کی ذات سے یہ مجلس پڑھی ہے، ورنہ میں اس مجلس کے لیے نامناسب ترین ذاکر تھا. میرے دوہرے چہرے بڑے قریبی رشتے تھے، وہ مجلس کے بجائے نہایت سنجیدہ قسم کی تھوڑی سی گفتگو ہوتی اور کچھ مصائب ہو جاتے. تو میں نے بالکل ان کو بھلایا، اپنے کو بھلایا، اور میں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو الحمدللہ جس سلسلے میں بدنامی کی حد تک کے مشہور ہوں. یعنی میری بدنامی میری نیک نامی ہے. میں عقیدے کی اچھائی میں بدنام ہوں. یہ شہر بھی عجیب ہے، کوئی عقیدے کی خرابی میں بدنام، کوئی عقیدے کی اچھائی میں بدنام. اب اس سے زیادہ کہوں کیونکہ دونوں بدناموں کو آپ جانتے ہیں. ایک گیا تو گیا مگر اس کا کہا رہ گیا. اچھے کی بات لوگ بھول جاتے ہیں، بری بات یاد رہتی ہے. آپ یہ دیکھیے صفائی ابھیان چل رہا ہے. ہمارے پاس پہلے کوڑے کا ایک ڈسٹ بن تھا، شیطان نے بہکا دیا، کوئی بہکتا ہی نہیں تھا. اب اس کے بعد سے اب 2 ڈسٹ بن اور بڑھ گئے چھوٹے چھوٹے، امریکہ اور اسرائیل. اگر یہ نہ ہو تو سعودی عرب سے زیادہ تو مقدس کوئی ملک ہی نہیں ہے. وہاں کے بادشاہوں کا کیا کہنا.
قطر کے شہنشاہوں کا کیا کہنا، ان سارے شاہی گھرانوں کا کیا کہنا. اور یہ عجب ستم ہے کہ اگر ان کو برا نہ کہیے تو لوگ آپ کو اینٹی ایران سمجھنے لگتے ہیں. تو ہم ان کو برا کہہ رہے ہیں بقی کے انہدام کی وجہ سے، آپ ان کو برا کہہ رہے ہیں انقلاب ایران کے نام پر پیسے لینے کی وجہ سے. ہم جنت میں جانے کے لیے برا کہہ رہے ہیں، آپ کیش کے لیے برا کہہ رہے ہیں. ہمارے آپ کے زمین آسمان کا فرق ہے، اور ہم نے اپنی مذہبی پالیسی تبدیل نہیں کی. جو ہمارا پشتینی کام ہے، دیکھیے یہاں 4 خانوادے رہے، جس میں آج اس خانوادے کا ذکر کروں گا. یہ خانوادہ عوامی نہیں تھا، اس وقت تک مرجعیت ہندوستان میں تھی، لہذا تقلید یہیں کے ارکان اربعہ کہلاتے تھے. 4 جامع الشرائط مجتہد، خاندان اجتہاد سے، خاندان غفرہ مآب سے، سرکار قدوۃ العلماء جناب آقا حسن صاحب قبلہ، آیت اللہ آقا حسن صاحب قبلہ تابہ سرا، جن کے پر پوتے یہ اس وقت یہاں کلب سبتین صاحب، جنہیں عرف عام میں ہم لوگ نوری میاں کہتے ہیں، یہ اس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں. دوسرا خانوادہ سرکار نظام ملت کا تھا، جو سرکار علماء مولانا حبیب الرحمن صاحب قبلہ نے نازمیہ مدرسے کی زندگی سے اس خانوادے کو عالمی سطح پر زندہ رکھا. اور یہ خانوادہ جو تھا یہ فقیہوں کا خاندان تھا، فتویٰ دیتے تھے، پڑھا کے جاہل کو عالم، اور جس میں صلاحیت استنباط ہوتی تھی اسے مجتہد بنا دیتے تھے. نہایت اہل تقویٰ لوگ تھے. ان کی عوامی زندگی کچھ تھی نہیں، زیادہ سے زیادہ بربنائے عقیدت خصوصی. لوگ یہ کہتے تھے کہ برکت رہے گی انشاءاللہ، نسل میں مومن پیدا ہوں گے اچھے کردار کے، تو ان سے نکاح پڑھوا لیا جاتا تھا. اور یہ ہمارا خاندان بھی، اور خاص طور سے میرا ننیال تو اسی خاندان کی تقلید میں رہا، اور ابھی بھی ہماری ارادتیں اس خاندان سے اور خاندانوں سے بھی بہرحال کسی نہ کسی شکل میں برقرار ہیں. دوسری صفت یہ تھی کہ اگر کوئی مر گیا تو یہ نماز جنازہ پڑھ دیں گے تو رحمت کے فرشتے مزید کرم کے ساتھ مرنے والے کے ساتھ پیش آئیں گے. تو ان کا کام یا یہ کہ یہ گھر سے قریب کی کسی مسجد میں 5 وقت نماز پڑھا دیتے تھے. ان کا تعلق طالب علموں علماء سے تھا، عوام سے نہیں تھا. پھر دھیرے دھیرے کر کے مجھ ایسے لوگ مولویت میں داخل ہوئے، چرب زبان، جاہل، کم پڑھے لکھے، سیڑھیوں سے مال مارنے والے. پھر لوگ سمجھنے لگے جو جیسی مجلس پڑھتا ہے وہ ویسا عالم ہے. حالانکہ بہت سے مجلس پڑھنے والے ایسے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب نحوی نہیں کر پائیں گے. لیکن ذاکر کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھیے ذاکری بھی 2 قسم کی ہے، ایک نثر کی ہے، ایک نظم کی ہے. نظم کے ذاکر سے کوئی علم کی بحث نہیں کرتا، نثر کے ذاکر سے ہر ایک علم کی بحث کرتا ہے. کوئی حیدرناز صاحب سے نہیں پوچھتا کہ آپ کس کس مدرسے کے پڑھے ہیں، کس کس حوزہ علمیہ کی تعلیم حاصل کیے ہیں، جو آپ بس میں مرثیہ خانی میں استاد بنے بیٹھے ہیں. کوئی کاظم دیوبندی صاحب سے نہیں پوچھتا کہ جو مصرے پر مصرے آپ لگاتے چلے جا رہے ہیں، آپ ندوے کے پڑھے ہیں کہ دیوبند کے پڑھے ہیں، آپ ہاں قاسمی ہیں کہ ندوی ہیں کہ دیوبندی ہیں، حنفی ہیں، بریلوی ہیں. کوئی کاظم دیوبندی صاحب سے نہیں پوچھتا. لیکن ممبر پہ جانے والے بھی 2 طرح کے ہیں، سنیے. کچھ ہیں جو مجلس اس لیے پڑھتے ہیں کہ نذرانہ ملتا ہے اور اصلاح کے نام پر کچھ نہ کچھ گوڑنا ہے انہیں، تو گوڑنے کے لیے وہ ممبر پہ آتے ہیں اہل بیت کی عزاداری کی مخالفت کے لیے.
ہر عیب عزاداروں میں دکھائی دیتا ہے. میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو 2 مہینے 8 دن کمینے رہتے ہیں یہ رمضان کا چاند دیکھ کے شریف کیسے ہو جاتے ہیں. اچھا دوسرے ایک تو عزاداری میں پیسہ بہت خرچ کیا جا رہا ہے. کوئی تعمیری کام کیجئے. یہ حضور تو تعمیری کام میں پہلا چندہ آپ دیجئے. جو لفافہ آپ کو نذرانے کا دیا گیا ہے آپ وہ واپس کر دیجئے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں. ہم تو نام حسین نہ لیتے تو بھوکوں مر جاتے. جاگیرداری اباریشن کے بعد کے بگڑے ہوئے رئیس زادے ہمیں تو حسین نے ٹھاٹ کروائے. ہم نے اکوں کے اوپر دھکے بھی کھائے, روڈ ویز کی بسوں میں بھی چلے اور بزنس کلاس میں ہوائی جہاز میں بھی سفر کیا, کھٹولے پر بھی سوئے. بہرحال ممبر نے ہم کو ڈوبنے نہیں دیا. یہ گھرانہ جو ہے, اس گھرانے کے خصوصیت یہ ہے کہ اس خاندان کا تعلق صرف علم سے اور تقوی کے اعتبار سے معروف ترین خاندان ساری دنیا میں یہ ہے. اب یہ دیکھیے میری اہلیہ جو تھی مرحومہ, وہ ان مرحوم کی سگی بھانجی تھی. ایک عالم دین نے نجف میں تم سے پوچھا تھا یا کربلا, نجف میں ایک عالم دین نے ان سے عباس ناصر سعید سے میرے بیٹے تھے, ان کو وہ روایت کا اجازت دے رہے تھے اور انہوں نے ان کو کہا کہ میں مجاہد ہوں. میں نے کہا کہ مجاہد ہوں ہندوستان میں آتنکوادی کو کہتے ہیں. ان کا تمہارے پردادا کا خطاب تمہیں واپس کیا دیتا ہوں. ناصرالت کر دیا, جس پر کچھ لوگ مسکراتے ہیں. وہ مسکرانے والے مجھ پر بھی مسکراتے تھے ماشاءاللہ, روز محشر مسکراتے ہوئے جنت میں جاتے ہوئے ملیں گے. وہ ہر نسل کو شروع میں تو کچھ نہ کچھ لوگ منہ بنانے والے ملتے ہی ہیں. خیر, تو ایک عالم دین نے نجف اشرف میں ان سے پوچھا, عباس ناصر سعید میرے بیٹے سے, کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی والدہ آیت اللہ سید باقر کے خاندان کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں, ان کی پوتی کی بیٹی ہیں. تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ شرف جو آپ کو ملا, یہ شرف تو آپ کے باپ دادا کو بھی نہیں ملا. یہ اس خاندان کا شرف ہے جو میرے لیے شرف ہے کہ میں اس عظیم خاندان کے دامادی کے قابل ہوا, اور اس خاندان کا تقوی, اس خاندان کا علم, شہرت کے کام ان لوگوں نے کبھی نہ کیے اور نہ کرنا آتے ہیں, نہ سکھایا جائے تو سیکھ بھی نہیں پائیں گے. اب یہ دیکھیے کہ جیسے تیسے اپنے مدرسہ چل رہا ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. لوگ جو ہیں وہ منگل گرہ میں اور چاند گرہ میں حوضہ علمیہ کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں. ان سے یہ ہندوستان کا سب سے پہلا مدرسہ ہے, ہوش میں رہ کے کہہ رہا ہوں میں. یہ اس طرح نہیں سنبھل پا رہا ہے جیسے کعبہ ایسے چھوٹے چھوٹے مدرسے, جس سے مجھ سے زیادہ جاہل مولوی جو ناصر سے لکھتے ہیں, اساتذہ. ظاہر ہے کہ جب اساتذہ میرے ایسے جاہل ہوں گے تو تلامذہ کتنے اجہل ہوں گے. لیکن ایک چیز آپ یہ دیکھیے, مولانا سید محمد تقی صاحب قبلہ کی زندگی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اختلاف بھی کیے ہوں گے اور وہ بھی ہوگے, لیکن یہ خاندان جو ہے سرکار ابو الحسن صاحب, آیت اللہ ابو الحسن صاحب کے 2 فرزند, بڑے فرزند باقر العلوم سرکار مولانا سید باقر صاحب قبلہ, چھوٹے فرزند ہادی الملت جناب مولانا سید ہادی صاحب قبلہ, جن کے پر پوتے خدا سلامت رکھے. یہ مولانا اسحاق صاحب, مولانا موسیٰ صاحب, یہ حضرات ہیں, اور یہ چاروں شریعت کے دین انشاءاللہ روشن رہیں گے. ہمارا کام ایک ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ پشتینی کام ہمارا یہ ہے کہ ہاتھ میں ڈنڈا لیے چوکیداری کرتے ہیں. کوئی بدعقیدہ, کوئی نجاست گھسنے لگتی ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں بس.
پہلے قلم سے حق آتے تھے، اب زبان سے حق آتی ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں اس گلی کے چوکیدار ہیں جہاں کے کتے بھی پاک ہیں، اور یہ خدمت، یہ شرف خدا کرے سب خاندانوں میں، سب جوڑیاں آباد رہیں، اور جس نے جو کچھ حاصل کیا ہے ماضی میں وہ انہی گھرانوں سے حاصل کیا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی جو کچھ حاصل کریں انہی خاندانوں سے حاصل کریں۔ یہ دیکھیے یہ 4 احسان کرنے والے گھرانے ہیں۔ برا نہ مانیے گا، میں 2-4 جملے کہہ کے ابھی مسائل پڑھوں گا۔ اب مولویت بہت نفع کا سودا ہے۔ کسی کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، 5 بیٹے ہوتے ہیں تو سوچتا ہے کہ ایک قوم بھیج دو، پریوار کا آرتھک وکاس ہو جائے گا، ورنہ ہم نے ذمہ داری ابالیشن کے بعد کچھ کم برے دن دیکھے، لیکن یہ کہ واقعاً علماء پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس مدرسے کے پرنسپل کی تنخواہ 75 روپے مہینہ، اور اس میں وہ اپنے محلے کے غریب، مسکین، فقراء، یتیم، بیوہ کا بھی خیال رکھ رہا ہے، اور اپنے گھر میں چولہا بھی جلا رہا ہے۔ سوچے ان گھرانوں نے کیسی خدمت کی ہے۔ نوری میاں، آپ کو فخر ہونا چاہیے، آپ کا گھر جس شریعت قدے پر میں نے ملک کے، صوبے کے، ضلع کے بڑے لوگوں کو کھڑے اور بیٹھے دیکھا ہے، ایک تخت میں پایا نہیں تھا، گمے لگے تھے، ایک میلی سی دری بچھی تھی۔ آپ کا گھر، وہاں بڑی سے بڑی شخصیتیں آتی تھیں۔ اچھا، اب میرے لیے جو بات کہی جاتی ہے، میں تو سیاستدانوں کے خاندان کا ہوں، میں کانگریس میں پیدا ہوا ہوں، بی جے پی میں مر رہا ہوں، تو میں تو دنیا دار آدمی ہوں، ماما اخلاقاً سر پہ ہے میرے، اس کے نیچے کچھ ہے وہ نہیں، خلا ہے بالکل۔ اب یہ کہ عباس ناصر کے لیے آپ لوگ دعا کر دیں کہ یہ کسی قابل ہو جائیں، تو یہ شاید اپنے دادا پردادا بزرگوں کے معاملات رکھنے میں تو ہوا یہ کہ میں 20 سال کا سن تھا میرا، والد کا انتقال ہو گیا، تو میرے والد نے جن لوگوں پہ احسان کیا تھا انہوں نے مجھ پر اتنے احسانات کیے کہ ساری دنیا میں مجھے مشہور کر دیا۔ یہ ان کا کرم ہے۔ اور حسین نے کہا کہ ان کو کہنے دو، یہ بھی ذاکر ہیں، یہ بھی مولوی ہیں، یہ بھی اندھے صحیح کبھی کبھی ہمارا نام لے لیتے ہیں، بکنے دو انہیں، لیکن دیکھو تم ممبر نہ چھوڑنا، ہمارا نام لیتے رہو، اور ہمارے سلسلے میں بے مروتی رکھنا، مروت نہ کرنا، ہم تمہیں بچا لیں گے اور تمہاری نسل کو بھی بچا لیں گے۔ بس اتنی سی بات ہوئی۔ یہ دیکھیے مولانا تقی صاحب قبلہ کے کوئی بیٹا نہیں تھا، آپ نے جو نظم میں کہا میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، آپ ان کے پڑوس کے داماد بہنوں نے سنیے تو نہیں امام حسین کا بیٹا نہیں، آپ نے تقی میاں کا بیٹا تھا جی، ابھی نکال کے سنا، آپ میں کیوں دیکھوں جی، کانوں سے سنا ہے، اتنے لوگوں نے سنا ہے، اب اس کے بعد میں دیکھ لوں آپ بیچ میں کاٹ کے بدل دیں گے، وہ اصلاح و ترمیم شدہ آپ مجھے دکھا دیں گے۔ ہائے میں کچھ کہہ گیا، اچھا ہوا آپ نے نہیں سمجھا، اصلاح و ترمیم شدہ دکھانے کو تیار۔ تو یہ اصل میں مولانا تقی صاحب کے 40ویں میں اتنا بڑا مجمع جو آیا ہے، یہ ان کے اخلاق، ان کے تقوی، ان کے خاندان سے بے لوث جو عقیدت اور جو محبت لوگوں کو ہے۔ یہ جون کا مہینہ ہے، اس میں امکان یہ تھا کہ بارش ہوگی، لیکن 42، 43، 44 ڈگری سیلسیس گرمی پڑ رہی ہے، غضب کی دھوپ ہے۔ میں نے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ مجلس رات میں رکھی جائے، کیونکہ دن میں اتوار کو بہت سی مجلسیں 40ویں کی ہوتی ہیں، لیکن آج جو میں نے صبح اردو کے جو اخبار دیکھے، کسی اخبار میں کسی 40ویں کی مجلس کا آج کا کوئی اشتہار نہیں ہے، یعنی اس شہر نے ان کے 40ویں کی مجلس کو ہر چیز پر مقدم کیا۔ لیکن 8 سال 9 سال بیمار رہے،
بیٹیوں نے، دامادوں نے، نواسوں نے خدمت کی، دوا ہوئی، علاج ہوا۔ اور کچھ اس خاندان میں ادھر عجب سلسلہ ہے، پہلا سانحہ میری اہلیہ کا ہوا، جو اسی کا خاندان کی بھانجی تھی۔ اسی کے چند دن کے بعد یہ جناب سلطان الذاکرین مولانا سید احمد صاحب قبلہ کی صاحبزادی کا انتقال ہوا۔ اسی کے چند دن کے بعد جناب مولانا تقی صاحب قبلہ کا انتقال ہوا، اور اسی کے چند دن کے بعد مولانا صادق رضوی صاحب کا انتقال ہوا۔ 40ویں کی مجلس 30 جون کو یہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے سانحہ موت تو یقینی ہے، لیکن اس میں فاصلہ ہوتا ہے تو دکھ کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے اس عمر میں اما گھر میں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ تنہا، اولاد سے باپ کتنی بات کرے گا؟ جب پڑھتے پڑھتے بھی آدمی اکتا جاتا ہے، پڑھنے لکھنے والے لوگ جانتے ہیں، پھر پڑھنے کو بھی جی نہیں چاہتے۔ کوئی اپنا ہم عمر جلدی ملتا نہیں، کیونکہ جو اپنے ہم عمر ہوتے ہیں ان کو ان کی اولادیں گھر میں دبائے بیٹھے ہوتی ہیں کہ ابا کہیں گر ور پڑے تو ہمارے بدنامی ہوگی، کہیں گئے کچھ کھا لیا بیمار ہو گئے تو ہماری بدنامی ہوگی۔ اور یہ مڈل کلاس ہمیشہ پریشان رہا ہے، ہمیشہ پریشان رہے گا۔ لوگوں نے کاریں خرید لی ہیں، ڈرائیور کو تنخواہ دینے کو پیسے نہیں ہیں، کار خود چلاتے ہیں۔ وہ ابا رکشے سے جائے، بیٹا کار سے جائے، یہ بھی شان کے خلاف ہے۔ تو ہر بیٹا یہ چاہتا ہے کہ اتوار کو باپ کہیں جائے تو لے جائیں۔ یہ سارے نفسیاتی مرحلے ہیں۔ لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ مولانا سید محمد تقی صاحب آپ کی خاندانی اور آپ کی ذاتی عظمت، شرافت اور جلالت کو میں سلام کرتا ہوں، لیکن یہ سچ ہے کہ جناب موسیٰ نے، جناب ابراہیم نے خدا سے کہا پروردگار ایک بیٹی دے دے۔ کوہ طور پر بات ہو رہی ہے، پروردگار ایک بیٹی دے دے۔ خدا نے کہا کہ تمہیں 2 بیٹے دیے، دونوں بیٹے تمہارے نبی ہیں، دونوں بیٹے تمہارے معصوم ہیں، اسماعیل و اسحاق، اب بیٹی کی تمنا کیوں کر رہے ہو؟ جملہ سنیے گا اور دلوں پر ہاتھ رکھے۔ جملہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے کہا کہ بیٹے بازو کی قوت ہوتے ہیں، لیکن بیٹی جنازے کی زینت ہوتی ہے۔ بیٹے اس طرح رو نہیں پاتے جس طرح بیٹی رو لیتی ہے۔ بس دوستو، میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا۔ میں نے وعدہ آپ سے 45 منٹ کا کیا تھا، لیکن وقت زیادہ ہو گیا۔ ایک جنازہ ایک گھر سے نکلا، بیٹیاں تھیں، نواسیاں تھیں، عزیز رشتہ دار خواتین تھیں، باہر مرد تھے، بہت تیز دھوپ تھی، باہر سے بھی رشتہ دار آ گئے۔ تدفین میں بھی اس موسم میں بغیر اعلان کے اتنا بڑا مجمع ہو جانا کوئی آسان بات نہیں، اور 40ویں میں اتنا بڑا مجمع موجود ہے، اور تقریباً علماء، خطباء اور ذاکرین جو موجود نہیں ہیں لکھنؤ میں، ان کے گھرانوں کی نمائندگی ان کے اولادوں سے، ان کے بھائیوں سے، ان کے رشتہ داروں سے ہو رہی ہے۔ آپ سب حضرات، ایک عالم دین کو یہ احساس ہے آپ کو کہ بیٹا نہیں ہے، پردے میں بیٹھنے والی بیٹیوں تک اطلاع جائے تو انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ان کے باپ کے غم میں تعزیت دینے والے کم آئے۔
دیکھیے میں نے ایک بات کہی اور آپ نے رونا شروع کر دیا. اب آئیے وہ بیٹی جو باپ کو رو رہی ہے اور روتے ہوئے علی گھر میں آئے. اے رسول کی بیٹی، یہ اہل مدینہ آپ کے رونے پر اعتراض کر رہے ہیں. پہلا عزا خانہ رسول کے غم میں حضرت علی نے ایک چھوٹا سا حجرہ قبر رسول کے پاس بنا دیا، بیت الحزن جس کا نام ہے. وہاں جناب سیدہ جاتی تھی، رسول اللہ کو رویا کرتی تھی. ایک روز جناب سیدہ کچھ دیر کے لیے آرام کر گئی. کنیزیں وہاں دو تھیں، ایک فضہ ایک اسما. فضہ کچھ علیل تھی. ان دنوں اسما جناب سیدہ کی خدمت میں حاضر رہتی تھی. کہا اسما آؤ جلدی جلدی سارے کام کر لیں، آج بہت کام ہے. اتنی دیر میں مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے اور کہتے ہیں رسول کی بیٹی آپ نے کپڑے بھی دھوئے ہیں، آٹا بھی گوندا ہے اور گھر کی صفائی بھی کی ہے، اتنے کام. اور آج ایک دن خود کام کرتی تھی گھر کا، ایک دن خادمہ سے کام لیتی تھی. اتنے کام ہیں ایک وقت میں نے آپ کو کرتے نہیں دیکھا. 9 سال میرے آپ کا ساتھ ہو چکا ہے. کہتی ہیں یا ابا الحسن بیٹھ جائیے. علی سامنے بیٹھ گئے. کہ یہ میری ہتھیلیاں دیکھیے، آپ مزدوری کر کے جو لاتے تھے، آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، میں وہ چکیاں چلاتی تھی، میری ہتھیلیوں میں بھی چھالے پڑ پڑ کے پھوٹتے رہے. آپ نے تو کئی مرتبہ اپنے ہاتھوں کے چھالے مجھے دکھائے، میں نے اپنے ہاتھوں کے چھالے آپ کو کبھی نہیں دکھائے. کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مجھ سے یہ کام لینا چھوڑ دیں. مگر میرے ہاتھ کے پیسے ہوئے آٹے کی روٹیاں میرے بچوں کو اچھی لگتی ہیں. یا علی یہ کام اس لیے کیے کہ رات کو بابا سے خواب میں ملاقات ہوئی، اب میں جا رہی ہوں بابا کی خدمت میں، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، اور خاص طور سے میری حسین کی پیاس کا خیال رکھیے گا، کیونکہ حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. اور اگر آپ دسانی کیجیے گا تو میرے بچوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک رکھیے گا. علی خاموشی سے روتے روتے سنتے رہے وصیتیں. رات جب گہری ہو جائے تو جنازہ اٹھائیے گا. 11 لوگوں کے نام بتا رہی ہوں، یہ میری میت میں شریک نہ ہونے پائے. علماء اہل سنت نے غیر اختلافی طور پر وہ 11 نام لکھے کہ یہ میری میت میں شریک نہ ہو. یہ وصیتیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد مولا کائنات کہتے ہیں 9 برس اس گھر میں ہو گئے، کبھی فاقے، کبھی مصیبتیں، کبھی میں غزوات میں چلا جاتا تھا تنہائی. آپ نے میرے گھر میں سکھ نہ پایا، علی آپ سے شرمندہ. کیا بات کر رہے ہیں؟ بابا نے کہا تھا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میرا کوئی کفو نہ ہوتا. میں ابو طالب کی بہو ہوں، اس پر مجھے فخر ہے. علی گھر سے باہر چلے گئے.
بچوں سے کہا جاؤ جا کے نانا کی قبر پر بیٹھ کے نوحہ ماتم کرو۔ کنیز کو بلایا، ہم حجرے میں جا رہے ہیں، جب گریے کہ ہماری عبادت کی آواز رک جائے تو سمجھ لینا کہ ہم اس دنیا میں نہیں رہے۔ بچے آئیں گے تو بچوں کو نہ بتانا، پہلے بچوں کو کھانا کھلا لینا، اس کے بعد بتانا کہ تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں۔ میں یہ نہیں چاہتی میرے باپ میرے بچے کچھ دیر بھی بھوکے پیاسے رہیں۔ یہ کربلا کی زینب، کربلا کی ام کلثوم، کربلا کے حسین کی ماں کہہ رہی ہے۔ اب یہ سارا سلسلہ چلا اور اس کے بعد پھر وہ وقت آیا کہ عبادت کی آواز رک گئی۔ کنیز نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آنسو پوچھ لیے۔ اس کے بعد دروازے پر آہٹ، بچوں کی آمد، سب آپ کو معلوم ہے۔ دسترخوان کا بچھنا، کنیز کا اصرار، بچوں کا انتظار، اماں آ جائیں تو اماں کے ساتھ ہی رات کا کھانا کھاتے ہیں، اماں کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ ایک مرحلہ وہ آیا کہ حسن نے حسین کو، حسین نے حسن کو بہت غور سے دیکھا۔ حسین اپنی جگہ سے اٹھتے کہ آسماں بیٹھ جاؤ۔ کنیز زمین پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ کندھوں پر رکھے کہ آسماں ہمارا کوئی حق ہے؟ کہ مالک ہو، مالک کی اولاد ہو، تمہارا حق نہ ہوگا تو کس کا حق ہوگا؟ کہ اس حق کی قسم بتا دو اماں کہاں ہے؟ کنیز نے سر جھکا کے کہا آپ کی والدہ آپ کے نانا کی خدمت میں چلی گئی۔ ننھے ننھے امامے سروں سے بیٹھے روتے ہوئے قبر رسول پر پہنچے، نانا ابھی آپ کا غم کم نہ ہوا تھا، یہ غم پہ غم، یہ اندھو پہ اندھو، اب اماں بھی چلی گئی۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ اس خاندان میں سانے پہ سانے ہوئی ہیں، اور وہاں تو 75 دن کا فاصلہ ہے، وہاں تو 75 دن کا فاصلہ ہے۔ یہاں اس دنیا سے جانے والوں کی عمریں تھیں۔ جناب سیدہ کی عمر کیا تھی؟ 18 برس۔ ابھی سنیے، جناب سیدہ کمر جھکا کے چلتی ہے۔ علی روتے ہوئے آئے، غسل میت کے دوران چیخ مار کے روئے۔ باہر نکلے، عبداللہ ابن عباس نے کہا علی عرب میں آپ سے زیادہ صبر کرنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ یا علی آپ اور اس طرح چیخ مار کے روئے؟ پھر چیخ ماری، کہا جانے والی چلی گئی، اپنے پہلو کا دکھ چھپا لے گئی۔ غسل دیتے میں پہلو سے کپڑا ہٹا تو 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ آمین ثم آمین، اللہم لعن اللہ قاتل پروردگار سیدہ پر ظلم و قتل اور قتل کے بعد ظلم کرنے والوں پر اتنی لعنت کر جتنی لعنت تو نے یزید کے لیے مخصوص ہے۔ بس غور کیجئے گا، اب انتظار ہو رہا ہے کہ رات گہری ہو جائے تو جنازہ اٹھے۔ صحن میں میت رکھیے، چھوٹا سا گھر، طاق میں شمع روشن ہے۔ رات گہری ہوئی، مولا کائنات نے کہا بچوں ماں سے آخری ملاقات کر لو، جنازہ لے جائیں۔ حسن نے منہ بمو رکھ دیا، زینب جا کے لپٹ گئی۔ ام کلثوم نے پاؤں پکڑ لیے، اماں کس کے سہارے جیئیں گے؟ اماں آپ کون ہمارے مال اٹھائے گا؟ اماں آپ کون ہمارے کھانے پانی کا خیال رکھے گا؟ علی نے دیکھا صحن خانہ کے گوشے میں حسین سر جھکائے کھڑے، آنکھوں میں آنسو،
چہرے پر ملال کی کیفیت. کیا میرے لال ماں سے آخری ملاقات نہیں کرو گے؟ کہ بابا ملیں گے، مگر ملیں گے تو اسی طرح جس طرح اماں نے عادی بنایا ہے. انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے، اور آپ کا یہی گریہ جناب مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا سبب بنے گا. آپ کی آنکھوں سے جتنے آنسو نکلیں گے اتنا ہی مرحوم کی روح شاد ہوگی اور اسے ثواب ملے گا. عزیزوں، لاش سیدہ کی طرف دیکھ کے حسین نے کہا اماں آپ نے مجھے ایک بات کا عادی بنا دیا ہے. اماں جب آپ بلاتی ہیں تو میں آپ کے پاس آتا ہوں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ جاتے جاتے مجھ سے ایک ملاقات ہو جائے بلا لیجئے تو آ جاؤں گا، ورنہ بسم اللہ جائیے، خدا حافظ. بندے کفن کھلے، لب ہلے، آواز آئی آؤ میرے حسین، آؤ میرے لال، آؤ میرے بچے. منہ پہ منہ رکھ دیا، گلے میں باہیں ڈال دی، آہستہ آہستہ باتیں ہونے لگی. جبرائیل آئے، یا علی حسین کو لاش سیدہ سے الگ کر دیا. جو فرشتے سجدے میں تھے وہ سجدہ چھوڑ کے رو رہے ہیں، جو رکوع میں تھے وہ رکوع ترک کر کے رو رہے ہیں، تسبیح کرنے والے تسبیح چھوڑ کے رو رہے ہیں. قیامت آ جائے گی. علی آگے بڑھے. یہ کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے، علی کا گھر ہے. علی غیروں کے یتیموں کے ساتھ، غیروں کے بے ماں کے بچوں کے ساتھ جس طرح پیش آتے تھے وہ سب کو معلوم ہے. اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح پیش آئے. سر پہ ہاتھ رکھا، حسین میری گود میں آ جاؤ، آ جاؤ لال. کہا بابا میں خود ہٹ رہا ہوں، بس ایک آخری بات ہے وہ بات کروں اور ہٹ رہا ہوں. اماں 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 آپ نے بلایا، ہم آپ کی لاش پہ آ گئے. وعدہ کیجئے جب ہم بلائیں تو آپ ہماری لاش پہ آ جائیں گے. 50 برس کے بعد روز عاشور عصر کے وقت گھوڑا زمین کی طرف جھک رہا تھا. ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا. اماں وعدہ یاد آیا، اب ہم لاش ہونے والے. نشیب سے آواز آئی آ میرے حسین، آ میرے بچے. تیرے چہرے پر علی اصغر کا خون ہے، میرے بالوں پر، میرے چہرے پر تیرا خون ہے. آ جا میرے بچے، آ جا میرے بچے. سيعلم الذين ظلموا أيام انقلب. حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے بحر العلوم حجت الاسلام جناب مولانا سید محمد تقی صاحب اللہ آل بحر العلوم کے لیے ایصال ثواب کر دیجئے، اور اسی میں انہی کے ساتھ ساتھ اس پورے خانوادے کے مرحومین و مرحومات کے لیے بھی نیت کر لیجئے صاحب.